مثل حبۃ انبتت سبع سنابل. کیا عجیب انداز ہے. یہاں سے مضمون شروع ہو رہا ہے، پھر مسلسل کئی آیتوں پہ 2 رکوع تک یہی مضمون جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتے ہوئے ڈرا مت کرو، ڈرا مت کرو. اگر آپ کسی ایسی تجارت میں انویسٹ کر رہے ہوں کہ اس میں آپ کو ڈبل کر کے ملتے ہوں، تو اس میں تو آپ قرضے لے لے کے انویسٹمنٹ کرو گے. ابھی بحریہ ٹاؤن کی جو اسکیمیں چل رہی ہیں، لوگ قرضے لے لے کے پلاٹ خرید رہے ہیں، قرضے لے لے کے، قرضے لے لے کے پلاٹ خرید رہے ہیں، حالانکہ وہ پلاٹ آپ کے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا، بلکہ پلاٹ کے اندر ہی دفن ہو جاؤ گے. وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ. نبی نے فرمایا، یہ والا بھی نہیں ہے بھائی، چلو صحیح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جو ہے نا ہر وقت دولت کے پیچھے بھاگتا ہے. اس وقت کراچی میں یا پنجاب میں کسی کے پاس اگر بحریہ ٹاؤن کا پلاٹ نہیں ہے تو وہ احساس کمتری سے مرا جا رہا ہے بیچارہ، پاگل ہوا ہوا ہے. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، میرے پاس بھی نہیں ہے الحمدللہ، مجھے تو کوئی احساس نہیں ہو رہا. مجھے تو اسکیمیں آتی ہیں، گزر جاتی ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا. ابھی تک بھی نہیں پتا ریٹ کیا چل رہے ہیں پلاٹ، حالانکہ کسی نے بتایا 10,000 روپے ہیں. 10,000 کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے میرے لیے کہ میں پلاٹ نہ خرید سکوں. 10,000 کی کم از کم خرید، پلاٹ تو ظاہر ہے 10,000 کا نہیں جو قرآن اندازی ہوتی ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ٹینشن فری زندگی دی ہوئی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پلاٹ نہ خریدیں، خریدیں، آپ ٹینشن نہ لیں پلاٹوں کی، کچھ بھی نہیں ہوتا اگر نہیں ہے. مرو گے، قبر میں جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے. اپنا ذاتی گھر اگر نہیں بنا سکے، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ پریشان ہوتے ہو، کتنا بھی تقوی اختیار کر لو، اللہ کی نظر میں آپ دیندار نہیں ہو، یہ یاد رکھو. جس شخص کا دل دیواروں میں، عمارتوں میں، پلاٹوں میں، گھروں میں، بنگلوں میں، گاڑیوں میں اٹکا ہوا ہے، وہ تہجد پابندی سے پڑھ لے، داڑھی رکھ لے، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھ لے، حج کر لے، عمرے کر لے، اللہ کی نظر میں وہ دیندار نہیں ہے. یہ خوب یاد رکھو. آج دینداری ظاہری تو سمجھی جاتی ہے، داڑھی پاجامہ ٹوپی یہ سمجھا جاتا ہے. دل سے دنیا کی محبت نکل جائے، اس کا دینداری سے کوئی تعلق ہی نہیں سمجھا جاتا. گنہگار مسلمان سے اللہ کو اتنی نفرت نہیں ہے، وہ توبہ کر لے گا، لیکن دل میں اگر دنیا کی محبت گھسی ہوئی ہے تو ویسے شخص سے اللہ کو محبت نہیں ہوتی. صحابہ کرام میں جو سب سے بڑی خصوصیت تھی وہ کیا تھی کہ وہ دنیا سے محبت نہیں کرتے تھے، تبھی ان کے لیے دنیا خرچ کرنا آسان. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے پاس آئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. یہ جو کل پارہ شروع ہوگا نا، پہلی آیت ہے اس کی، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم نیکی کی حقیقت تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو. چونی اٹھنی تو دے دیتے ہیں، وائپر جو لگا رہا ہوتا ہے نا، گاڑی کے شیشہ صاف کر رہا ہوتا ہے، 5 روپے پکڑا دیا اس کو، محبوب چیز. تو اللہ نے تو یہ فرمایا ہے. تو حضرت ابو طلحہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میری محبوب چیز میری پراپرٹی ہے. انسان کو جتنی محبت اپنی پراپرٹی سے ہوتی ہے اتنی کسی چیز سے بول لیں نہیں. اور وہ پراپرٹی جو کما کے دے رہی ہو اس سے تو پاگلوں جیسی محبت کرتا ہے. کسی کو عشق معاشقہ ہو جائے نا، وہ سب کچھ دے گا، ایزی لوڈ 500 1000 کا بیلنس ڈال دے گا، پراپرٹی نہیں دے گا اس کو، پراپرٹی نہیں دے گا. یہ تھوڑی اسی وجہ سے تو ہوا ہے تمہیں مجھ سے، اگر میرے پاس یہ پراپرٹی نہ رہی تو تم ویسے ہی نہیں رہو گی. پراپرٹی ہوتی ہے تو سب کچھ ہوتا ہے، پراپرٹی نہیں ہو رشتہ ہی نہیں ملتا. لوگ کہتے ہیں آپ کا ذاتی گھر ہے یا نہیں؟ نہیں جی کرائے کا ہے، چلو بھاگو یہاں سے، دفعہ یہاں سے. نیچ گھٹیا آدمی، غریب. میرے پاس لوگوں کی کالز آتی ہیں لڑکوں کی
کہہ رہے ہیں یار کما رہا ہوں سب کچھ ہے, رشتہ ہی نہیں ملتا. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ہیں یار ذاتی گھر نہیں ہے, کرائے کے گھر کی وجہ سے مار کھا جاتے ہیں. میں نے کہا بھائی ایسے جگہ شادی کر لو جن کا اپنا کرائے کا گھر ہو. جواب تو ہے ہمارے پاس الحمدللہ, ایسی جگہ شادی کر لو جہاں اپنا. کہہ رہے ہیں کیوں؟ غریبوں میں تھوڑی کرنی ہے ہم نے, کوئی اسٹینڈرڈ بھی ہوتا ہے بھائی. تو مرنا نہیں ہے, مرنا نہیں ہے. روزانہ نا 100 دفعہ سوچا کرو کہ مرنا ہے, مرنا ہے, مرنا ہے, مرنا ہے, مرنا ہے, مرنا ہے. 100 دفعہ سوچو گے تو DMR بنیں گے, لاشعور میں جائے گی بات. ہوتا ہے نا کانشیس اور سب کانشیس, لاشعور اور شعور. بہت سی چیزیں ہم جانتے ہیں ہمارے لاشعور میں نہیں ہوتی. جب بار بار تکرار کرو گے مرنا ہے, مرنا ہے, مرنا ہے. روزانہ سونے سے پہلے دیکھو آج یہاں سو رہا ہوں, کل تختے پہ لیٹا ہوا ہوں گا. آج تو میں بستر پہ لیٹا ہوا ہوں, روزانہ بستر پہ نہیں لیٹوں گا, کل برف پہ لیٹا ہوا ہوں گا. ٹھیک ہے نا, کل برف خانے میں, مردہ خانے میں لیٹا ہوا ہوں گا. جب غسل خانے میں نہایا کرو شاور کے نیچے, بولو آج تو خود نہا رہا ہوں, کل کوئی اور نہلا رہا ہوگا. اور خدا کی قسم یہ وقت ضرور آئے گا, ان قریب آنے والا ہے. زیادہ اترانے کی, خوش ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے, بس آیا ہی چاہتا ہے. اور یہ بھی سوچ لیا کرو کہ اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے, بغیر بتائے آئے گا. جب بھی کوئی جنازہ اٹھے نا, بولو لے بھائی وہ بھی نکل لیا, ارے بھائی اب تو میرا نمبر اور قریب ہو گیا, اور قریب. سوچ سوچ کے لاشعور میں یہ بات ڈال دو, دنیا مسافر خانہ ہے, مسافر خانہ ہے, مسافر خانہ ہے, رہنے کی جگہ نہیں ہے. ان دیواروں سے, ان اینٹوں سے, ان ٹائلوں سے, اس واش روم سے, اس خوبصورت نلکے سے لوگ جا جا کے نا مجھے اپنے بیت الخلاء کا وزٹ کرا رہے ہوتے ہیں. یہ دیکھیں ہمارے ابا نے یہ واش روم بنایا ہے, کیا انگلش قسم کے نلکے لگے ہوئے ہیں اس میں. میں خوش ہوتا ہوں, چلو اچھی بات ہے, اللہ نے پیسہ دی ہے, لیکن الحمدللہ متاثر نہیں ہوتا, بلکہ وحشت ہی ہوتی ہے. کیا نلکا لگا دیا اس میں, اتنا خوبصورت سونے کا لگا دیا. وہ جو وہ ہے برونائی کا جو صدر ہے نا, برونائی کا, اس کے گھر میں نلکے سونے کے لگے ہوئے ہوں. نلکے کس کے لگے ہوئے ہیں؟ سونے. مر جائے گا تھوڑے دنوں میں, ٹھیک ہے نا, قبر میں جائے گا, وہی کیڑے کھائیں گے. تو بار بار اللہ اس کے رسول بار بار بتا رہے ہیں دنیا رکھنے کی چیز ہے, دل لگانے کی چیز نہیں ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے رکھیں دل نہ لگائیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رکھنا جائز ہے, سلیمان علیہ السلام نے بھی تو رکھی نا دنیا, بلکہ اللہ سے مانگ کے رکھی ہے. دل نہ لگاؤ, دل نہیں لگے اس کی کیا علامت ہے؟ کہ جب چھن جائے تو تکلیف نہ ہو, چھن جائے تو تکلیف نہ ہو. کیونکہ بھائی کوئی بات نہیں, گزارا تو ٹھیلے سے بھی ہو جاتا ہے, ٹماٹر سے بھی ہو جاتا ہے. کاروبار ختم ہو گیا, لوگ مجھے کہتے ہیں حضرت کاروبار ختم ہو گیا, تو ٹماٹر بیچو یار. کیا کہہ رہے ہیں حضرت, کروڑوں کا کاروبار تھا, روڈ پہ آ گیا ہوں میں. بھائی روڈ پہ آ گئے تو ٹماٹر بیچنے کے لیے تو روڈ ہی پہ آنا پڑے گا آپ کو. ٹماٹر بیچو, آوازیں لگاؤ, خربوزے بیچو, خربوزہ میں خریدوں گا سب سے پہلے, خربوزہ 3 کلو, پرچیاں پڑی ہوئی میری جیب میں, خربوزے کھاؤ, خربوزے بیچو. اور جب دماغ میں آئے کہ میں تو, میرا یہ اسٹینڈرڈ نہیں ہے, تو فوراً سوچو جس کا ہے تھوڑے دنوں میں اس کا بھی اس سے بھی بدتر اسٹینڈرڈ ہو جائے گا, جب پڑا ہوا ہوگا نا تختے پہ. میں نے پچھلی دفعہ واقعہ نہیں سنایا تھا آپ لوگوں کو, چائنا میں ہمارے ایک جاننے والے نے بتایا کہ ایک پاکستانی ہے, چائنا کی کسی جہاز کی کمپنی کا شیئر ہولڈر ہے, سب سے زیادہ شیئر اس کے تھے, تو کمپنی کا مالک وہ تھا, اور عمر اس کی 40-45 سال. تو وہ صاحب کہنے لگے کہ لوگ اسے دیکھ کے رش کرتے ہیں کہ اتنی کم عمری میں اتنی زیادہ دولت اس پاکستانی نے بنا لی ہے کہ چائنا کی جہاز کی کمپنی کا مالک بن گیا ہے. وہ ہو گئی, اب تو جہاں سے گزر رہا ہے ہٹو بچو ہو رہا ہے. ہٹو بچو, بھائی ہٹو بچو سنا ہے نا آپ لوگوں نے, اب جہاں سے بھی جائے گا ہٹو بچو, بھائی آ رہے ہیں صاحب. لوگ اسے دیکھ دیکھ کے رش کر رہے ہیں, یار کیا چیز ہے یار, کتنی دولت. ہوائی جہاز کی کمپنی, وہ بھی چائنا کی, PIA نہیں, PIA سے اچھی ہماری W11 ہے. میں اسلام آباد سے کراچی آ رہا تھا PIA میں, اب شاید سنا تھوڑی صحیح ہو گئی, یہ چند مہینے پہلے کی بات ہے. تو جب وہ PIA زمین پہ اترا ہے نا جہاز, دھاڑ کر کے لگا اتنی زور سے, ایک تو اس سے ہلے ہم بہت زور سے, پھر جو اس نے بریک لگائی ہے تو سب دھاڑ کر کے آگے جا کے لگے ہیں, حالانکہ سیٹ بیلٹ باندھی ہوئی تھی. تو سب ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے کہ یہ پائلٹ نے بریک کیسے لگائی ہے جہاز میں, وہ تمیز سے لگائی جاتی ہے نا, وہ تو جہاز ہے.
تو ایسے بریک لگائی ہے کہ سب آگے جا کے دھاڑ کر کے سیٹ پہ لگے. تو مجھے بھی ہنسی آ گئی, میرے ساتھ والا جو بندہ بیٹھا ہے تو اس کو بھی. تو میں نے اس سے کہا W11 کا مزہ آیا بھائی, پیسے جہاز کے خرچ ہوئے, ٹکٹ, مزہ کس کا ہے؟ W11 کا. ٹھیک ہے, تو یہ پاکستان میں الحمدللہ سہولت ہے کہ آپ کو W11 کا مزہ ہر جگہ آ جاتا ہے. خیر, تو وہ جو چائنا کی کمپنی کے مالک تھے, وہ صاحب نے مجھے بتایا کہ بڑے دولت مند ہیں, یہ وہ دیکھو وغیرہ وغیرہ, بات آئی گئی ہوگی. ایک دن ان کا فون آیا کہ حضرت وہ جو مالک تھے وہ ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوئے تھے, ان کو اٹیک ہوا, دھڑام سے گرے اور آن دا اسپاٹ مر گئے. کھڑے کھڑے گرے اور مر گئے. میں نے کہا دیکھ لو, ہم اچھے رہ گئے کہ نہیں رہ گئے؟ کیا خیال ہے, ہم زیادہ اچھے رہ گئے؟ ہم ابھی بھی جی رہے ہیں, پکوڑے کھا رہے ہیں, سموسے کھا رہے ہیں, افطاری میں سحری میں پراٹھے پھوڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم زیادہ اچھے رہ گئے بھائی. تو اللہ کا شکر ادا کرو یار, ہم نہیں مرے, تھوڑے دن اور ان نعمتوں سے لذتوں سے فائدہ اٹھا لیں. اور اگر اعمال اچھے ہیں تو آخرت, وہ تو اللہ ہی جانتا ہے اعمال اچھے ہیں یا نہیں ہیں, لیکن اگر بالفرض اچھے ہیں تو آخرت اور اچھی ہوگی. نہیں اچھے ہیں تو توبہ کرنے کا اللہ نے موقع دیا ہوا ہے بھائی, اس کو تو موقع نہیں ہے, وہ تو مر گیا, وہ تو مر گیا. اس کے پاس تو نماز کا ٹائم نہیں ہے, زکوٰۃ کا ٹائم نہیں ہے, وہ تو بھائی بہت بڑا سیٹ ہے نا, نماز پڑھنے کہاں سے جائے گا, وہ ٹائم نہیں ہے بھائی. میں بھائی اتنا بڑی کمپنی ہے, میری آج میٹنگ ہے, آج جو ہے وہ بلایا ہے مجھے, اور آج یہ ہے اور آج وہاں جانا ہے, ٹائم کہاں ہے نماز؟ تراویح تو بہت دور کی بات ہے بھائی, نماز کا ٹائم نہیں ہوتا, روزہ رکھنے کا ٹائم نہیں ہوتا. ڈاکٹر نے منع کیا کہ آپ روزہ رکھیں گے تو پتلے ہو جائیں گے, تو اتنے پیسے کس بات کے جب روزہ ہی رکھنا ہے. دھڑام سے مر گیا. اب آپ کے ذہن میں شیطان ایک وسوسہ ڈالے گا کہ بھائی اس نے اپنی صحت کی حفاظت نہیں کی ہوگی اس لیے مر گیا. ایسا نہیں ہے, جس کے پاس غیر ضروری دولت ہوتی ہے نا, اس کو دنیا سے محبت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, وہ صحت کی حفاظت کی فکر بھی بہت زیادہ کرتے ہیں. ایک تو کچھ لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے صحت کی حفاظت کی فکر, لیکن ہمارے ہاں اکثریت اللہ اس کا رسول کا حکم سمجھ کے نہیں کرتی, بلکہ وہ تو اس لیے کہ تاکہ ہم زیادہ دن زندہ رہیں. تو حفاظت بھی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, مگر موت کا ایک جھٹکا ختم کر دیتا. دیکھو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو بہت زیادہ دولت دی ہے. اس کائنات میں جتنی دولت حضرت سلیمان کو ملی اور جتنی بڑی حکومت حضرت سلیمان کو ملی, اتنی حکومت اور اتنی دولت اللہ نے کسی کو بھی نہیں دی ہے. بات سننا ذرا, میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں خوب غور سے سمجھیں, کیونکہ سلیمان علیہ السلام جیسی حکومت کسی کو بھی نہیں ملی, یہ قرآن سے ثابت ہے. ان جیسی دولت کسی کو بھی نہیں ملی, لیکن ان جیسی موت بھی کسی کی نہیں ہوئی. اللہ کے پیغمبر ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, جنات سے تعمیراتی کام لے رہے ہیں, عصا ہاتھ میں ہے اور ایسے سیدھے بیٹھے ہوئے ہیں, نگرانی کر رہے ہیں کہ بھئی مزدوروں سے نا کہ کام کرو. اور ان کے تصور میں بھی نہیں ہے کہ ابھی میری موت آنے والی ہے, کیونکہ جس کو پتا ہوتا ہے نا موت آنے والی ہے, خاص طور پہ پیغمبر کو, وہ تو سارے کام لپیٹ کے کیا کریں گے, عبادت میں لگ جائیں گے, وصیت کرنا شروع کر دیں گے, بھائی بس کام ابھی ذرا سمجھو, روکو ذرا, میں اپنا نائب خلیفہ کسی کو بنا رہا ہوں, ذرا صبر کرو. اور دوسری بات یہ کہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ بدگمانی بھی جائز نہیں ہے کہ انہوں نے صحت کا خیال نہیں رکھا ہوگا. جتنا اپنی صحت کا خیال پیغمبر رکھتے ہیں اتنا خیال دنیا میں کوئی بھی نہیں رکھتا. پیغمبر کبھی بھی ایسی خوراک نہیں کھاتے جو ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو. پیغمبر کبھی اتنا نہیں کھاتے کہ جو ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو. پیغمبروں کی زندگی بالکل معیاری ہوتی ہے, صحت کے اعلیٰ معیار پر ہوتی ہے, اور کوئی پیغمبر اللہ نے کمزور پیدا نہیں کیا. سارے پیغمبر خوبصورت, پرکشش, انتہائی اعلیٰ اور معیاری صحت کے حامل ہوتے ہیں. تو اب مجھے بتاؤ, سلیمان علیہ السلام لاٹھی ایسے ہاتھ میں رکھ کے, ٹیک لگا کے اور نگرانی کر رہے ہیں, اور اللہ فرماتے ہیں موت کا فرشتہ آیا اور روح قبض کر کے چلا گیا. ایسے منٹوں میں روح قبض کی ہے کہ وہ اسی طرح ہی پڑے رہے ہیں, بس ایسے بیٹھے ہوئے اور موت آ گئی, کیونکہ ٹیک لگی ہوئی تھی, گرے نہیں. اور جنات یہ سمجھ رہے تھے کہ سلیمان علیہ السلام نگرانی کر رہے ہیں, کیونکہ انبیاء کی جب موت واقع ہوتی ہے تو ان کے جسم میں تغیر نہیں ہوتا, انبیاء کی باڈی محفوظ رہتی ہے, اس میں کوئی تغیر نہیں آتا. اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیر سے دفنایا گیا ہے, کہ جلدی دفنا دیتے تو خلافت میں اختلاف ہو سکتا تھا.
صحابہ نے سوچا کہ نبی کو دفنائیں گے بعد میں اور خلیفہ کا تعین پہلے کریں گے ورنہ مسلمانوں میں تلواریں نہ چلنا شروع ہو جائیں، جبکہ عام میت کو جلدی دفنانے کا حکم ہے، دیر سے دفنانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس پر رافضی لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں صحابہ اکبر کہ نبی کی توہین کی، اتنے دن تک دفنایا نہیں۔ تو یاد رکھو نبی کی اس لیے توہین نہیں ہے کہ نبی کے جسم میں ذرہ برابر بھی تغیر نہیں ہوتا، ایسے ہی چمکتا ہے، ایسے ہی فریش ہوتا ہے جیسے دنیا میں تھا۔ تو صحابہ نے سوچا کہ خلیفہ کا نامزد ہونا پہلے ضروری ہے ورنہ کہیں منافقین امت میں اختلاف نہ پیدا کر دیں، اس لیے بعد میں دفنایا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کے جسم میں کوئی تغیر نہیں ہوا، بالکل ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، موت آئی اور گئے دنیا سے۔ یہاں تک کہ دیمک نے ان کی لکڑی کو کھانا شروع کر دیا، جو عصا تھا نا، عصا لاٹھی، وہ کھاتے کھاتے جب اس کا بیلنس آؤٹ ہوا ہے تو سلیمان علیہ السلام زمین پہ گر گئے۔ پھر لوگوں نے آ کے دیکھا، نبض چیک کی، لوگوں نے بولا بھائی ان کا تو انتقال ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر جنات کو پہلے پتہ چل جاتا نا یہ دنیا سے جا چکے ہیں تو اتنی سخت محنت اور مزدوری میں نہ لگے رہتے، وہ تو ان کے روب سے لگے ہوئے تھے۔ تو اب دیکھو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو ایک دم کیوں اٹھا لیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ اتنی دنیا، اتنی دولت پیغمبر کو بھی دی ہے تو بعد والوں کو یہ بتا دیا کہ دنیا دل لگانے کی چیز نہیں ہے۔ سلیمان کو جس کو اتنا کچھ دیا اس کو بھی ایک سیکنڈ میں اٹھا سکتا ہوں، تم کس کھیت کی مولی ہو؟ بات نہیں سمجھ میں آ رہی، کیا کریں یار؟ چائنیز زبان میں سمجھاؤں گا، چائنیز جو ہے نا، چائنیز چنگ پونگ کر کے سمجھ میں، چائنیز آ رہے ہیں ابھی گوادر میں، علماء بہت سے سنے چائنیز زبان بھی سیکھ رہے ہیں، تو چائنیز میں تو بالکل ہی سمجھ میں نہیں آئے گی اگر اردو میں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو یاد رکھو بار 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 کیا سوچنا ہے؟ مرنا ہے۔ اپنا گھر نہیں ہے، کرائے کا ہے، بولو جس کا ہے اپنا وہ کون سا یہاں رہے گا، وہ بھی تو نکلے گا، وہ بھی تو مر جائے گا۔ اور میں بار بار کہتا ہوں نا، لوگ کہتے ہیں اپنے لیے نہیں، میں تو اپنی اولاد کے لیے بنا رہا ہوں۔ تو اولاد جو ہے وہ کہتی ہے ہمارے لیے نہیں، بلکہ ہم کس کے لیے؟ اپنی اولاد کے لیے۔ وہ کہتے ہیں ہم اپنی اولاد کے لیے۔ بھائی اپنا دیکھو، تمہیں سر چھپانے کی چھت مل جائے عزت کے ساتھ، ٹھیک ہے، جیسے تمہیں مل گئی انشاءاللہ تمہاری اولاد کو بھی مل جائے گی۔ کوئی ایسے نہیں ہوتا، کسی کو اللہ محروم نہیں کرتے۔ کوئی قحط پڑ جائے، کوئی جنگ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، وہ تو جن کے مکان ہیں وہ بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے پیسہ دیا ہے، مکان بنا لو، نہیں دیا تو بحریہ ٹاؤن پہ رالیں مت ٹپکاؤ سوچ سوچ کے، ہائے 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 اتنے پلاٹ نکل گئے، ہائے کچھ نہیں ہوتا، مریں گے کھپیں گے، دنیا ہے۔ قبرستان زیادہ آباد ہو رہے ہیں، بحریہ ٹاؤن میں اتنے پلاٹ نہیں ہیں جتنے قبرستانوں میں پلاٹ پڑے ہوئے ہیں۔ جا کے دیکھو مردوں پہ مردے چڑھے ہوئے ہیں۔ کراچی میں تو قبرستان ختم ہو گئے۔ اب گورکن پرانے والے کو کہیں سائڈ پہ لگاتا ہے، نئے والے کو فٹ کر دیتا ہے، پھر نئے والے کو گردے نکال کے پھیپڑے نکال کے بیچے ہسپتالوں میں، بالکل بزنس چل رہا ہے۔ وہ اس لیے چل رہا ہے اس کو پتہ ہے قبر میں جگہ ہی نہیں ہے بھائی۔ تو یہ کتنی تیزی سے آباد ہو رہے ہیں، اتنے بچے پیدا نہیں ہو رہے جتنے مر رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں حکم دیا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال بڑی پیاری دی ہے، کَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ، جیسے ایک گندم کے دانے کو زمین میں بو تو کتنے دانے، کتنی کونپلیں نکلتی ہیں؟ 7۔ فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ہر کونپل میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو ایک دانے سے 700 دانے بن جاتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی جس نے یہ گندم اگنے کا عمل نہ دیکھا ہو یا پودوں کے اگنے کا عمل نہ دیکھا ہو، اس کو اگر آپ آ کے کہیں، کوئی جنگل میں رہا اور اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں، یعنی جنگل میں نہیں، بیابان میں رہا، صحرا میں، اس کو بولیں کہ یہ ایک گندم کا بیج ہے، اس سے تھوڑے دنوں میں 700 بیج بالکل ایسے پیدا ہو جائیں گے، وہ کہے گا یہ تو جادو ہے بھائی، نظر کا دھوکہ ہے، 1 سے 700 کہاں پیدا ہوں گے؟ اور پھر آپ کہیں وہ جو 700 ہے نا، ان میں سے ہر ایک سے پھر 700، تو 700 کو ضرب دے دیں 700 سے، کروڑوں میں بات پہنچے گی۔ تو وہ جواب میں کیا کہے گا؟ بھائی یہ پاگل ہو رہا ہے، دماغی کہاں سے، کون سی فیکٹری ہے، کون سی مشین ہے، کون سا سائنسدان ہے جو 1 کے 700 بنا دے گا؟ تو آپ کہیں یہ اللہ کرتا ہے، اللہ۔ تو وہ جواب میں کیا کہے گا؟ میں اللہ کو نہیں مانتا، میری عقل میں نہیں آتا۔ لیکن ہم چونکہ صبح و شام دیکھتے ہیں کہ اللہ کیا کرتے ہیں، ایک بیج کو مٹی میں ڈالا، گوبر اور پانی اس کے ملاپ سے اور مٹی کے ملاپ سے اس ایک دانے سے اللہ 700 دانے پیدا کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے اپنی قدرت دنیا میں دکھائی ہے۔
تو اللہ فرماتے ہیں تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے, جہاں جہاں وہ خیر میں جائے گا اس سے جو جو خیریں پھیلیں گی وہ ملٹی پلائی ہوتا چلا جائے گا, اور ایک کے لاکھوں کروڑوں بن کے قیامت کے دن تمہارے سامنے آئیں گے. نہیں آ رہی بات؟ دیکھو ایک آدمی نے مسجد میں ایک پنکھا لگا دیا, اس پنکھے سے کتنے لوگ مستفید ہوتے ہیں؟ تو وہ ثواب اس کا بڑھتا چلا جا رہا ہے. ہم کہتے ہیں یار اللہ اتنا ثواب کہاں سے لائے گا؟ بھائی اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے, کمی نہیں. تو وہ ملتا رہے گا ملتا رہے گا. پھر وہ نماز پڑھنے آیا پنکھے کی وجہ سے, پنکھا نہیں تھا تو وہ نہیں آتا. اکثر تو ایسے ہی ہوتے ہیں, ایئر کنڈیشن ہے تو آ گئے, پنکھا ہے تو تھوڑے کم آئے, پنکھ کچھ بھی نہیں ہے تو امام صاحب ہی بھاگ گئے. ٹھیک ہے نا. تو جو آیا اس کو نماز دل لگا اس کا, کچھ اللہ نے اس کو اور ترقی دی, تو اس میں آپ کا بھی دخل ہوگا. یہ لوگ جو مدرسوں میں پیسے دیتے ہیں وہاں جو علماء بن کے نکلتے ہیں, تو وہ علماء جب تک خیر کا کام کرتے رہیں گے, جس نے اس مدرسے میں انویسٹمنٹ کی تھی اس کا کچھ نہ کچھ حصہ اس میں ہوگا کہ نہیں ہوگا. وہ بڑھتا رہے گا بڑھتا رہے گا بڑھتا رہے گا بڑھتا رہے گا بڑھتا رہے گا. اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے, انقطع عملہ الا من ثلاث, مر جاتا ہے تو سب کچھ ختم مگر تین چیزیں باقی رہتی ہیں. تین چیزیں کیا رہتی ہیں باقی؟ نمبر ایک صدقۃ جاریہ, ایسا صدقہ کر دیا جس کے آثار چل رہے ہیں. درخت لگا دیا, کنواں کھود دیا, مسجد بنا دی, مدرسہ بنا دیا, یا طلباء پہ خرچ کر دیا مدارس میں, تو وہ جب تک نکلیں گے فارغ ہو کے وہ پھیلتا رہے گا پھیلتا رہے گا پھیلتا رہے گا. تو پہلی چیز کیا فرمائی؟ صدقہ جاریہ. دوسری چیز ارشاد فرمائی ولد صالح یدعو لہ, نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے گی. پھر اس اولاد کی اولاد ہوگی جو اپنے باپ دادا کے لیے دعا کرتی ہے, پھر اولاد کی اولاد. تو نیک اولاد, تو اولاد ہوگی تو نیک ہوگی نا. دو بچے میں کیا پتا کہ نیک ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. ایک صاحب کل مجھے ملے, کہہ رہے ہیں ایک ہی بچہ ہے اتنا نالائق, ان کہنے لگے ایک بیٹا ہے میرا بہت سخت تنگ کیا ہوا ہے, نافرمان ہے, یہ وہ, ایک نماز نہیں پڑھتا. میں نے کہا دوسرے تو پڑھتے ہوں گے نا, ان سے خدمت لے لی. کہنے ہے ہی ایک. میں نے کہا پھر یہ آپ کا, میرا قصور نہیں ہے بھائی, یہ میرا قصور نہیں, اب بھگتو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الولود, ایسی عورت سے نکاح کرو جو کثرت سے اولاد دے تمہیں. اولاد کے معاملے میں بخل سے کام نہ لے, بہت بڑی ترقی کا ذریعہ بنے گی اولاد. دیکھو میں اپنے والدین کا چوتھا بچہ ہوں, میں بڑا نالائق ہوں, لیکن اگر میرے والد صاحب ابھی جو میں دین کی خدمت کر رہا ہوں مجھے دیکھتے تو خوش ہوتے نا کہ اچھا ہوا چوتھا ہو گیا تھا. کیا خیال ہے؟ اگر خاندانی منصوبہ بندی والوں کے مشورے پہ چلتے تو میرے والد صاحب کا جو علمی سرمایہ ہے جو آج لاکھوں لوگوں تک پہنچ رہا ہے وہ نہ پہنچتا, کیونکہ میرے دونوں بڑے بھائی عالم نہیں ہیں مجھ سے اچھے, مجھ سے نیک ہیں, عالم نہیں ہیں. عالم میں بھی نہیں ہوں لیکن ان سے زیادہ ٹوٹا پھوٹا علم ہے میرے پاس. تو وہ صدقہ جو اللہ اگر قبول کر لے, باقی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ قبول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, اللہ فرماتے ہیں تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہاری کون سی والی اولاد تمہارے لیے نفع کا ذریعہ بن جائے, کون سی والی اولاد تمہارے لیے فائدے اور نفع کا ذریعہ بن جائے, کسی کو پتہ نہیں ہے. اس لیے یہودیوں کی باتوں میں مت آیا کرو. تو سلیمان کیا عرض کر رہا تھا میں کہ کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں, صدقہ جاریہ او علمی ينتفع به, یا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے. علم چھوڑ کے چلا گیا کوئی, جیسے کسی نے علم کی بات کسی کو بتا دی تو اس نے آگے بتا دی, اس نے آگے بتا دی, یا آپ نے کسی کو, جیسے تبلیغ والے نکلتے ہیں اللہ کی راہ میں, وہ لوگوں کو نکال لیتے ہیں سروزے میں. علم دو طرح کا ہے نا, ایک فضائل کا اور ایک مسائل کا. مسائل کا علم علماء, فضائل کا علم عوام بھی بتاتی ہے. تو وہ پھیلتے پھیلتے وہ کیا ہو گیا کہ وہ, میں آپ کو عجیب واقعہ سناؤں. میں جو بیٹھا ہوں نا آج یہاں پہ, میرے استاذ جن کا جامعۃ الرشید ہے, اتنا بڑا ادارہ بنایا جس سے اللہ اتنی خیر کے کام لے رہے ہیں, وہ استاذ کیسے آئے دین پر؟ ان کے جو والد تھے, ان کے والد کو کسی غلط کیس میں جیل ہو گئی. ہوتا ہے نا کیس ہوتا ہے تو جب تک ثبوت ہو نہ ہو گورنمنٹ اٹھا کے جیل میں ڈال دیتی. وہ بری ہو گئے اس سے الحمدللہ.
لیکن جب تک کیس چلا تو وہ جیل ہو گئی. جب جیل میں گئے ہیں, یہ بہت پرانی بات ہے, ان کے والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا, تو وہ جب جیل میں گئے ہیں تو جیل میں ایک ڈاکو ملا. وہ ڈاکو تبلیغی جماعت کے جو امیر تھے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ, ان کی صحبت اٹھائی ہوئی تھی اس ڈاکو نے. اب پتہ نہیں وہ صحیح ڈکیتی میں پکڑا گیا تھا یا غلط الزام تھا, واللہ عالم, لیکن وہ کچھ نہ کچھ ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا تھا. تو اس نے جیل میں موقع غنیمت سمجھ کے میرے جو استاذ ہیں ان کے والد کو تبلیغ کرنا شروع کر دی. جیل میں تو کوئی بھی کام نہیں ہوتا نا, تبلیغ والے تو کوئی کام بھی ہو تو نہیں چھوڑتے آپ کو, اور جب آپ فارغ بیٹھے ہوئے ہوں وہ کہتے ہیں یہ تو بڑا ٹائٹ شکارا ہے, یہ بھی کچھ بھی نہیں کر رہا, ابھی اس کو پکڑو. وہ دیکھتے ہیں بھائی کون بندہ ایسا جو مکھیاں مار رہا ہے بیٹھ کے, یہ اس کو تو پکڑو نا, اس کو کیوں چھوڑیں بھائی. تو وہ جیل میں ڈاکو بیٹھا تھا, اس نے کہا یہاں تو کوئی بھی کام نہیں ہے تو کیوں نہ اس پہ محنت کرو. یہ جو آیا بندہ ہمارا, محنت شروع کر دی. اتنا سمجھایا, اتنی محنت کی, وہ مان کے نہیں دے رہے تھے. تو ان کو سمجھایا اچھا تم جب رہا ہو نا تو جا کے ایک دفعہ حضرت مولانا کی خدمت میں بیٹھ جانا, تھوڑا سا کام سیکھ لینا. اللہ نے کیسا رخ بدلا ہے. وہ نکلے اور حضرت کی خدمت میں گئے, تبلیغ میں وقت لگایا, پھر وقت لگایا, پوری زندگی تبدیل ہو گئی. اللہ نے اولاد بہت دی ان کو, 9 تو صرف بیٹے ہوئے ہیں ان کے, سب بیٹوں کو پھر حافظ بنایا, علم میں لگایا. تو ان کے جو دوسرے نمبر والے بیٹے تھے نا, انہوں نے علم میں اتنی ترقی کی کہ وہ پورے پاکستان میں وفاق المدارس میں ٹاپ کیا انہوں نے. کیوں؟ اس لیے کہ باپ کا تبلیغ میں وقت لگا تھا. اور لگایا کس نے؟ وہ جو جیل میں ڈاکو تھا اس نے نصیحت کی. میں حقیقت میں تھا یا نہیں تھا میں الزام نہیں لگا رہا, ہو سکتا ہے نہ ہو, لیکن کیس اس پر یہ تھا کہ ڈکیتی ہے. تو اب نتیجہ کیا نکلا, جب تبدیل ہوئے تو بیٹے نے اتنی ترقی کی, پھر ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس آئے, پھر ہوتے 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 آج کتنا بڑا ادارہ, حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب ان کی تعریف کرتے ہیں. وہ جب وہ بلاتے ہیں تو وہ آتے ہیں وہاں پہ, اور ان کا ہی فیض ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں ممبر پہ بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تو یہ سارا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ وہ جو 3-4 دن کی محنت جیل میں ایک ڈاکو نے کی, اس کو پتہ بھی نہیں ہے, نہ اس کے بچوں کو پتا ہے کہ ہمارے ابا کیا. وہ تو یہ سمجھ رہا ہوگا میں نے سروزہ لگوا دیا, ختم ہو گئے, بس لگا لیا ہوگا سروزہ اس نے. اب کون, اس وقت فون تو تھا نہیں, ٹیلی فون. وہ اپنے گھر چلا گیا, یہ اپنے گھر چلے گئے. لیکن وہ قیامت کے دن دیکھے گا کہ جامعۃ الرشید بھی اس کے نامہ اعمال میں, بولو بھائی, لکھا ہوا ہوگا. یہ ہے وہ مثال جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دے رہے ہیں. اور اسی کو حدیث میں کیا کہا گیا؟ علم ينتفع به. اسی طرح علماء جو علم چھوڑ کر جاتے ہیں, لوگوں کے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قابل رشک صرف 2 آدمی ہیں. ایک وہ دولت مند جس کو اللہ نے دولت دی اور وہ خیر کے کاموں میں لٹاتا ہے, اور ایک وہ عالم جس کو اللہ نے علم دیا اور وہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتا ہے, ہدایت کی باتیں بتاتا ہے. فرمایا ان 2 کے علاوہ کوئی قابل رشک نہیں ہے. مطلب یہ کہ یہ نہیں کہ کوئی اور قابل رشک نہیں ہے. حدیث میں حس کا مطلب ہوتا ہے, مفہوم مخالف معتبر نہیں ہوتا. مطلب یہ کہ حقیقی معنوں میں یہی 2 قابل رشک ہیں, کیونکہ ان کی خیریں بہت ہیں. تو غریب آدمی دولت مند کو دیکھ کے یہ کہے کہ کاش میرے پاس دولت ہوتی تو میں بھی ایسی خیر میں خرچ کرتا, اور جس کے پاس علم نہیں ہے وہ عالم کو دیکھ کے رشک کرے کہ کاش میرے پاس علم ہوتا, میں بھی خیر کے کام میں خرچ کرتا, میں بھی علم کی جو ہے نا خدمت کرتا. تو یہ وہ 2 شخص ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل, کہ ان کی مثال اس گندم کے دانے کی طرح ہے جس نے 7 کونپلیں پیدا کی. فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ, اور ہر ایک میں 100 دانے ہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء. فرمائیے تو عام فارمولہ ہے, لیکن اللہ بعض دفعہ کسی کے لیے اس میں اور زیادہ اضافہ کر دیتا ہے, اور رمضان میں اور زیادہ ثواب بڑھ جاتا ہے صدقات و خیرات کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سخاوت کے دریا بن جاتے تھے, سخاوت کے دریا. حالانکہ آپ کے پاس تھا کیا, تو اس کو نہ دیکھا کرو میرے پاس ہے کیا, جتنا ہے اس میں سے کچھ نکال دو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلال. حضرت بلال کو حکم دیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اور عرش والے سے غربت کا خوف مت کرو کہ وہ تمہیں غریب بنا دے گا. وہ عرش کا مالک ہے, اتنے بڑے عرش کا, تو وہ تمہیں اپنے خزانوں سے نہیں دے گا. ہم بہت ڈرتے ہیں خرچ کرتے ہوئے.
سب ڈرتے ہیں, میں بھی اسی میں داخل ہوں, سب ایک جیسے ہیں. میں تو اس لیے باتیں کر رہا ہوں تاکہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. بہت ڈرتے ہیں ہم لوگ. تو یاد رکھو اللہ کو کنجوس آدمی پسند نہیں ہے. اور ایک اور آیت یہ بتا کے پھر جو دوسرا مضمون ہے آل عمران کا وہ کل انشاءاللہ بتاؤں گا میں, وقت بہت زیادہ ہو جاتا ہے. وہ بھی بہت 3-4 موضوع ہیں جو آج بیان ہوئے ہیں, بہت سارے موضوع بہت ہی اہم ہیں. دوسرا اللہ نے اس کی ایک مثال دی ہے, بلکہ حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. جب کسی پہ خرچ کرو نا, کسی کو صدقہ دیا یا کسی کو ہدیہ دیا, تو پھر اس کے بعد احسان جتلا کر یہ اجر اپنا ضائع مت کرو. ملا نصیر الدین والا سنا دوں قصہ, بڑا زبردست. آج ہوتا کیا ہے, وہ ملا نصیر الدین تھے, ان کے پاس ایک سیاستدان آیا, اس نے کہا کہ مجھے اپنا جو پجامہ اور یہ شیروانی دے دو, میں نے جلسے میں تقریر کرنی ہے. میرے پاس کوئی پجامہ نہیں ہے اتنا خوبصورت, پہلے زمانے میں تو ایسے ہی ہوتے تھے نا, پجامے اور اچکن پہنا کرتے تھے لوگ, تو یہ مجھے دے دو, میں نے جلسے میں تقریر کرنی ہے. ملا نے کہا کہ ٹھیک ہے میں دے دوں گا, لیکن جلسے میں بھی چلوں گا تمہارے ساتھ. انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے, تم میرا تعارف تم ہی کرا دینا. اب جب جلسہ شروع ہوا ہے تو ملا نصیر الدین نے کہا کہ حضرات, آج جس شخصیت کو میں دعوت خطاب دے رہا ہوں وہ ایسے ہیں, وہ یوں ہیں, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے یہ کیا, لیکن ان کا جو پجامہ ہے وہ میرا ہے. لیکن ان کا جو پجامہ ہے وہ کس کا ہے؟ وہ میرا ہے. جلسہ ختم ہو گیا. سیاستدان نے کہا یار تم یہ پجامے کا کیوں بتا رہے ہو کہ یہ میرا ہے؟ تو اس نے کہا بھائی میرا ہے نا, میں نے آپ کو دیا ہے. تو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے دیا ہے, لیکن سب کے سامنے یہ احسان جتلانا کتنی بری بات ہے, پجامہ تمہارا ہے, لو اپنا پجامہ واپس. نہیں اب رکھے ٹھیک ہے, میں اب نہیں بتاؤں گا کہ یہ پجامہ میرا ہے, ٹھیک ہے میں یہ نہیں بتاؤں. دوبارہ جلسہ ہوا, ملا صاحب چڑھے جلتے اور کہنے لگے حضرات یہ بڑی شخصیت ہیں اور یوں ہیں اور یوں ہیں, ان کا جو پجامہ ہے وہ انہی کا ہے, وہ میرا نہیں ہے. ان کا جو پجامہ ہے وہ انہی کا ہے, وہ میرا نہیں. اس نے کہا یار یہ پکڑ بھائی اپنا پجامہ, یہ کیوں بتاتا ہے کہ یہ تیرا ہے یا یہ میرا ہے, یہ بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس نے کہا, ملا صاحب نے کہا اچھا یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کس کا پجامہ ہے؟ اس نے کہا نہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, اس سے بے عزتی ہوتی ہے. چلو بھائی ٹھیک. دوبارہ جلسہ ہوا تو ملا صاحب کھڑے ہوئے, حضرات میں شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں اور یہ یوں ہیں اور یہ ہیں, اور ان کا جو پجامہ ہے اس کے بارے میں بتانے کی کوئی چندہ ضرورت نہیں ہے, اس کے بارے میں کوئی تبصرہ کرنا پسند نہیں کروں گا کہ یہ میرا ہے یا ان کا ہے. اس نے پجامہ اتارا, بولا بھائی تو پکڑ اپنے پجامے کو, مجھے یہ تیرا احسان بہت مہنگا پڑ رہا ہے. تو ہم بھی جب کسی کو گفٹ دیتے ہیں, گفٹ دینا بھی ثواب ہے, ہدیہ دینا بھی ثواب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہادوا تحابوا, ایک دوسرے کو ہدایہ دیا کرو, اس سے محبت بڑھتی ہے. تو محبت خود ایک بہت بڑی عبادت ہے. اور صدقہ دینا بھی کسی ضرورت مند کو. ہدیے اور صدقے میں فرق یہ ہے کہ ہدیے میں سامنے والے کی ضرورت نہیں دیکھی جاتی, ہدیہ بادشاہوں کو بھی دیا جاتا ہے حالانکہ وہ ضرورت مند نہیں ہوتے, اس کا مقصد ہے محبت پیدا کرنا. اور صدقہ اکثر کس کو دیا جاتا ہے؟ ضرورت مند کو. تو اس میں نیت, اگر آپ نے احسان جتلانا شروع کر دیا تو یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اس سے تمہارا اجر ضائع ہو جائے گا. قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى, فرمایا جب کوئی بھکاری مانگے ایک ضرورت مند تو اس سے معذرت کر لینا یہ زیادہ بہتر ہے اس صدقے سے کہ جس صدقے کے بعد اس کو احسان جتلا کر تکلیف دی جائے. نہ دو یہ بہتر ہے بنسبت اس دینے کے کہ دینے کے بعد اپنا احسان جتلاؤ. تو یہ درست نہیں ہے. ہاں یہ یاد رکھو, اگر آپ نے کسی پر احسان کیا اور وہ آپ پہ ظلم کر رہا ہے پھر اس کو تانا دیا جا سکتا ہے کہ یار میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہوں اور تم میرے ساتھ یہ کر رہے ہو, ایسے موقع پہ برا نہیں ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان آیتوں میں حکم دیا. تو رمضان میں ہمیں صدقات و خیرات کی کثرت کرنی چاہیے. اور حضرت بلال سے جو نبی نے فرمایا کہ اللہ سے فقر و فاقہ کا خوف نہ کرو, حضرت بلال تو خود غلام تھے, کیا تھا ان بیچاروں کے پاس, لیکن نبی ان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ خیرات کرو اللہ کی راہ میں. اور یہ بھی فرمایا کہ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ, کچھ بھی نہیں ہے نا تو کھجور کا آدھا ٹکڑا دے دیا کرو کسی کو. تو مسلمان کنجوس نہیں ہوتا, مسلمان بخیل نہیں ہوتا. مسلمان اگر دولت رکھتا بھی ہے تو خرچ بھی بہت کرتا ہے, رکھنے پر پابندی نہیں ہے, مگر دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ جانا, دل لگانا اور آخرت میں ذخیرہ نہ کرنا. اللہ ایک کے 700 اور لاکھوں کروڑوں دے رہا ہے, بڑھا رہا ہے, اور آپ کو نہیں میں تو بحریہ ٹاؤن میں 10 پلاٹ لوں گا, 10 ہو گئے, اب میں 11واں بھی لوں گا, 12واں بھی لوں گا, 13واں بھی لوں گا. تو ابو طلحہ انصاری نے کیا کیا تھا,
وہ جو میں واقعہ ادھورا رہ گیا تھا، یا رسول اللہ میری پراپرٹی ہے، کما کے دے رہی ہے، میں یہ صدقہ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا اپنے چچا زاد بھائی کو دے دو، اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو۔ تو آپ کے پاس بھی اگر 15-20 پلاٹ ہیں اور آپ کے رشتہ داروں میں اگر کوئی غریب ہے تو 2 پلاٹ اس کو دے دو، کیا خیال ہے؟ زکوٰۃ کے علاوہ بھی تو دے سکتے ہیں نا۔ بولے یار 10 پلاٹ ہیں، کیا کرنا ہے، قبر میں جانا ہے، زندگی میری 10-15 سال کی رہ گئی، وہ بھی اگر رہ گئی ہے، ورنہ تو کوئی بھروسہ نہیں، کل مر جاؤں میں، تو 10-15 سال ہے، اتنے پلاٹوں کا کیا کروں گا، 2 ایسا کرو، اپنے چچا، ایک اپنے چچا کو دے دو، یہ چاچا وہ بے ہوش ہو جائے گا، وہ مارے گا یوں کر کے کہ میں خواب تو نہیں دیکھ رہا، ایسے مارے گا، خواب تو نہیں دیکھ رہے کیا ہو رہا ہے بھائی، تو کر لو، کچھ نہیں ہوگا، دل میں سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، دنیا سے محبت ختم ہوگی۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ایمان والے اس لیے بھی مال خرچ کرتے ہیں، تثبیتا من انفسہم، اپنے دل کی اصلاح کے لیے بھی مال خرچ کیا جاتا ہے۔ بعض دفعہ اس لیے مال نہیں خرچ کیا جاتا کہ سامنے والے کی ضرورت ہے، بعض دفعہ اس لیے خرچ کیا جاتا ہے کہ مجھے نوٹوں سے محبت بہت ہو رہی ہے تو یہ محبت ختم کرنی ہے۔ کیوں دل لگ رہا ہے اتنا 5-5 ہزار کے نوٹوں سے، اتنی کیوں محبت ہو رہی ہے، یار اس کو دے دو کسی کو۔ اس لیے بھی ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے ایک مرید تھے، وہ آئے حضرت سے پاس، کہنے لگے جب میری دکان میں رش زیادہ ہوتا ہے اور میں بہت زیادہ کاروبار میں مشغول ہو جاتا ہوں اور میرا دل جب دکان میں اٹکنا شروع ہوتا ہے تو میں 3 دن کے لیے بغیر کسی وجہ سے دکان بند کر دیتا ہوں۔ مشکل ہو گیا، زیادہ ہو گئی، تو میں کیا کرتا ہوں 3 دن کے لیے دکان بند، کہ اتنا دکان سے دل کیوں لگا ہوا ہے، حالانکہ مجھے پتہ ہے کسٹمر آ رہے ہیں، رش لگا ہوا ہے، نہیں بھائی، اللہ سے ہونے کا یقین آ جائے، دکان سے نسبت ختم ہو۔ آپ لوگ نہ کریں، کسی سے پوچھ کے کریں، ایسا نہ ہو کہ نقصان، دکان 3 دن کے لیے بند کر دی، پھر اگلے دن مکھیاں مار رہے ہیں، آ نہیں رہا، پھر گھر میں بیوی پڈے کر رہی ہے، عید کے کپڑے نہیں ہیں، آپ کہیں اللہ سے ہوتا ہے، غیر اللہ سے کچھ نہیں ہوتا، غیب لاؤ نا۔ تو توکل ہر ایک کا مختلف ہوتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ کسی ماہر کی نگرانی، اتنا توکل جتنا افورڈ کر سکو، جتنا برداشت کر سکو۔ وہ ایک آدمی کا مشہور ہے نا کہ اس کو بھولنے کی بیماری تھی، چلیں لمبے قصے ہو جائیں گے، چھوڑیں۔ تو وہ جو ہے کیا نام ہے، تو وہ اس لیے بھی مال خرچ کیا جاتا ہے کہ بھائی مجھے پیسوں سے اتنی، اب 10 پلاٹ ہیں یار، ایک دے دو نا، کیا جان نکلے گی، کیا دے کے دیکھو ہوتا کیا ہے، جان نکل رہی ہوگی، کیوں دوں، میں تو یہ کر سکتا ہوں، میں تو یہ، کوئی ضرورت نہیں ہے صدقہ کرنے کی، لیکن ایک پلاٹ نکال دو، یار یہ مدرسے کو دے دو، یار یہ فلاں کو دے دو، یہ رشتہ داروں کو دے دو، رشتہ داروں کے لیے بیچ کے رشتہ داروں میں پیسے بانٹ دو۔ رشتہ داروں کو جو دیا جاتا ہے نا ضرورت کی بنیاد پہ نہیں، محض رشتہ داری جوڑنے کے لیے دیا جاتا ہے کہ وہ خوش ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھو رشتہ داروں پہ پیسہ خرچ کر لو گے تو وہ سارے اختلافات خود بخود ختم کر دیں گے، اس کے لیے کوئی جرگہ بٹھانے کی ضرورت نہیں رہے گی، اور اللہ نے رشتہ داری جوڑنے کا حکم دیا ہے، تو تھوڑا سا خرچ کرنے والے بنے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، میں باتیں کرتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ میرے اوپر آزمائش آئی تو اللہ بولے وہ بڑا فنٹر بنا ہوا تھا، تقریریں کر رہا تھا، اب نکالنا پیسے، تو مجھے خود بھی ڈر لگتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے میں اللہ سے میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ حضرات کو بھی۔ باقی مضامین انشاءاللہ کل بیان ہوں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ خواتین پہلے بیٹھ جائیں ذرا اپنی جگہوں پہ، مردوں کو نکلنے دیں، جب مرد سب نکل جائیں پھر خواتین جائیں۔